سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 ہے، جس میں بنی اسرائیل کی قوم موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ روبرو دیکھنا ہے یا براہ راست دیکھنا ہے۔ اس کے لیے آیت مبارکہ میں جو الفاظ آتے ہیں لن نؤمن لک آتا ہے، مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب ایمان کے ساتھ حرف با آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لے کر آنا، گہرائی کے ساتھ ایمان لے کر آنا، جیسے کہ آمنتو باللہ۔ لیکن جب ایمان کے ساتھ لکا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سامنے والے کی بات کا یقین کرنا۔ اور یہاں پہ یہ قوم موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں آپ کی بات کا یقین نہیں ہے کہ جو حکم آپ ہمیں سنا رہے ہیں یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ یہاں پہ جو بڑی غور طلب بات ہے کہ یہ کس نبی کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جس نبی نے اپنا کیا ہوا ہر وعدہ ان کے ساتھ پورا کیا اور ان کو کتنے ہی معجزات دکھا دیے، یہاں تک کہ سمندر بھی پھٹتا ہوا دکھا دیا، اور ان کا بدترین دشمن جو ہے وہ فرعون ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہوا ہے۔ اتنے سارے معجزات دیکھنے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کی خوبصورت زندگی اپنی آنکھوں سے براہ راست دیکھنے کے بعد، اب یہ قوم پھر کہہ رہی ہے کہ ہمیں آپ کی بات کا یقین ہی نہیں آ رہا۔ تو اس سے اس قوم کا جو ذہنی معیار ہے یا جو ان کی اندر کی خصلت تھی وہ ظاہر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے روبرو ہونا یا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی جو خواہش کا ہونا ہے، یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ بالخصوص اس صورت مبارکہ میں یہ کہاں کہاں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، بنی اسرائیل نے بھی کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے روبرو ہونا چاہتے ہیں، ایون یہ کہ فرعون نے بھی کہا کہ حامان سے کہ تم میرے لیے سیڑھیاں بناؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا رب جو ہے وہ کیسا ہے۔ تو گویا کہ یہ مطالبات جو ہیں وہ اس قوم میں تقریباً تینوں فریقین کے ساتھ آگے، عوام نے بھی کیے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا، یہاں تک کہ ان کے بدترین دشمن نے بھی کیا۔ مگر اس سے بھی بڑی اہم بات جو اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا مشکل حکم ان کو کیوں دیا گیا کہ اپنوں کو قتل کیا جائے، کیونکہ اپنوں کو قتل کرنا تو آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ایسی آزمائش امتحان میں ڈالتے ہیں تو اللہ پاک اس کے اندر کے ایمان کو جانتے ہیں، اس کے اندر کے ایمان کو دیکھ کے جو ہے اس کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے، کیونکہ اس سے کہیں زیادہ مشکل حکم ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا کہ اپنی جوان بیوی کو اور چھوٹے معصوم بچے کو آپ ایک صحرا میں چھوڑ کر آ جائیں، نہ آبادی ہے، نہ وہاں پہ پانی ہے، نہ کوئی وہاں پہ تحفظ ہے۔ تو یہ حکم تو نبی کے لیے بہت مشکل تھا، اور پھر یہ کہ جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اپنے بچے کو جو ہے وہ قتل کر دیں، تو گویا کہ یہ حکم تو بہت مشکل تھے۔ لیکن کیا ان آزمائش اور ان حکموں کی وجہ سے کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کچھ برا ہوا؟ اللہ پاک نے ان کو آزمایا تو صحیح، لیکن عملی طور پہ جو ہے کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ یہی آزمائش امتحان جو ہے وہ ان کے لیے مزید اکرام کا، عزت کا اور آسانی کا جو ہے وہ باعث بن جاتی ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کو بھی آزماتے ہیں اور اس کے اندر کی کیفیت کو اللہ پاک جو ہے وہ جانتے ہیں۔ مومن آزمایا تو جاتا ہے لیکن اس آزمائش سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے، جبکہ اس کے برعکس اس قوم کو اللہ پاک اندر سے جانتے تھے کہ ان کا ایمان کیسا ہے، لہٰذا وہ صرف آزمائے ہی نہیں گئے بلکہ ان کو واقعی فزیکلی طور پہ بھی، عملی طور پہ بھی جو ہے اس امتحان کے اندر ڈالا گیا تھا۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر یوں بھی بیان فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قوم کو یہ حکم دیتے کہ وہ اللہ کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑ دیں اور اپنی جانوں کو قربان کر دیں تو یہ کبھی بھی ایسا نہ کرتے۔ تو گویا کہ اللہ پاک جب کسی کو آزماتے ہیں اور واقعی کسی کو حقیقی مشکل میں ڈالتے ہیں تو اس کے اندر کے ایمان کی وجہ سے، یہ کیفیت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ جبکہ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ اپنے ایمان میں بہت مضبوط ہوتا ہے، لہٰذا وہ آزمایا تو جاتا ہے لیکن اس آزمائش سے اس کے اوپر کوئی مشکل یا وبال نہیں آتی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت مبارکہ میں جو ہے وہ سائقہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ سائقہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی آواز جو کہ انسان کے ذہن کے اوپر اثر ڈال دے جس سے اس کے ہوش و حواس جو ہیں وہ باقی نہ رہیں۔ اور اس کا دوسرا معنی جو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ایسی تیز آواز کو کہا جاتا ہے کہ جس سے دماغ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے۔ لہٰذا اس قوم کے اوپر اب یہ ایک نیند تھی، بے ہوشی تھی یا حقیقی موت تھی، کیا تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام کے بہت زیادہ اقوال ملتے ہیں۔ بعض کے نزدیک تو یہ محض تھوڑے سے وقت کی بے ہوشی تھی، بعض نے فرمایا کہ نہیں، یہ واقعی حقیقی طور کے اوپر موت تھی اور موت دینے کے بعد جو ہے ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا تھا۔ دونوں طرح کی آرائیں جو ہیں وہ مفسرین کرام سے ملتی ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ سے اٹھایا۔ اب یہ بے ہوشی سے دوبارہ اٹھانا ہے یا موت سے دوبارہ اٹھانا ہے، لیکن فرمایا کہ شاید کہ اس کے بعد تم شکر کر لو۔ اب یہاں پہ اگر انسان تھوڑا سا غور کرے کہ اگر کوئی انسان ہمارے سامنے بے ہوش ہی ہو جائے اور اس کو ہوش نہ آ رہا ہو تو جیسے ہی ہوش آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، تو ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اگر یہ حقیقی موت تھی یا بے ہوشی تھی تو یہ اتنا بڑا واقعہ اور اتنا بڑا معاملہ تھا کہ اس کے بعد ان کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ پاک نے ان کو ایک نئی زندگی دی ہے۔
اور یہاں پہ یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ جو ان کو یہاں پہ نئی زندگی دینے کی بات کی جا رہی ہے، شکر کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا جو ہے، یہ کوئی محبت والا مطالبہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نہ یقین کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ تھا، تو یہ ان کی گستاخی تھی۔ یہ کوئی محبت کی وجہ سے ایسا معاملہ نہیں تھا، مگر اس کے باوجود اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اتنی بڑی مشکل میں ڈال کے اس سے باہر نکال دیا، اور اس پر مزید یہ کہ اللہ پاک امید فرماتے ہیں کہ شاید اب تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو یہ بڑی غور طلب باتیں ہیں کہ ایک قوم جو ہے وہ نافرمانی میں کس حد تک آگے جا رہی ہے، مگر اس کے باوجود اللہ پاک کو امید ہے کہ شاید یہ واقعہ اب ان کی زندگی میں شکر لے آئے۔